حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مقربان حق سے کیا مراد ہے؟ کیا مقربان حق کی امداد الہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہمارے درس قرآن کا 16واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایاک نعبد میں چند اہم باتوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ الکریم آج کے سبق میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو چند اہم باتیں ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مدد خواہ واسطے سے ہو یا بغیر واسطے کے، آپ فرماتے ہیں وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ واسطے کے ساتھ مدد سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال پیش کرتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، آپ نے اس ضرورت کے تحت اپنے کسی دوست، عزیز، رشتہ دار سے مدد چاہی اور اس نے آپ کی مدد کی، تو یہ واسطہ کے ساتھ مدد ہے۔ بغیر واسطے کی مدد، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، آپ کو کسی چیز کا سہارا نہیں لینا پڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرما دی، تو یہ بغیر واسطے کی مدد ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، حقیقی طور پر وہ مدد کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں حقیقی مستعان یعنی مدد کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ اس کی کیا صفتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اس کی تعریف کو بیان فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات وہ ذات ہے جو بذات ہی قادر ہو، یعنی وہ بذات خود ہر چیز پر قدرت رکھتی ہو، اور غنی و بے نیاز ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بذات ہی قادر بھی ہے، جو غنی و بے نیاز بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، کہ یہ ساری صفتیں رب کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر کسی سے مدد چاہتا ہے، مانگتا ہے، تو ہرگز اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ بذات ہی قادر بھی ہے، غنی و بے نیاز بھی ہے، نہیں، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ذریعہ ہوتے ہیں، واسطہ ہوتے ہیں، وسیلہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذریعہ، واسطہ، وسیلہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ بندہ مومن کسی بھی شخص کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ بذات ہی قادر بھی ہو، غنی بھی ہو، بے نیاز بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے جو مدد جس ذریعے سے، واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، آپ کی اگر مدد کی جاتی ہے تو حقیقی طور پر وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مزید آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آلات و خدام و احباب اون الہی کے مظہر ہیں، یعنی اس مدد کے لیے جو آلات استعمال ہوئے ہیں، جو خدام و احباب استعمال ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ اون الہی کے مظہر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے، یعنی اللہ پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھنا کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء مدد نہیں کر سکتے، آپ فرماتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے کہ مقربان حق کی امداد الہی ہوتی ہے۔ مقربان حق سے کیا مراد ہے؟ وہ نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی،
جو حق کے زیادہ قریب ہیں، یعنی جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، مقربان حق ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے، جیسا کہ انہوں نے پہلے بیان فرمایا کہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کا نبی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ مقربان حق ہے، اور مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ اگر ایسا نہیں، مطلب یہ کہ اگر اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی، کوئی ذات ایسی نہیں جو مدد کر سکتی ہو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے، نماز بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ دوسری دلیل آپ پیش کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، یعنی معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر بندے اپنی جانوں پر ظلم کریں گناہ کر کے، پھر وہ رب تعالیٰ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے اللہ کے حبیب۔ اب میں یہاں پر کہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ خود جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرما سکتا؟ پھر اپنے حبیب کی طرف انہیں کیوں بھیج رہا ہے کہ پھر مدد مانگے ان کے لیے اللہ کا حبیب؟ اگر اللہ کا حبیب بھی ان کے لیے معافی مانگے گا تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو ہماری مراد بھی یہی ہے کہ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ کا نبی اگر ان کے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے اندر وسیلہ، ذریعہ، واسطہ بن رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز آپ کی مدد کرے یا اللہ کا نبی، اللہ کا ولی آپ کی مدد کرے، حقیقی طور پر وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے ولی نے، اللہ کے نبی نے آپ کی کوئی مدد کی تو یہ دونوں ہستیاں یہ مقربان حق میں سے ہیں، اور مقربان حق کی امداد الہی ہے۔ یعنی ہم اللہ کے نیک بندے سے کو بھی وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی وسیلہ، ذریعہ سمجھ کر ان کے ذریعے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، انہیں وسیلہ و ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔